بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی عمر کے وہ افراد جو کہ بچپن کے اندر قرآن کریم نہ پڑھ سکے یا پڑھا تو ہے لیکن لہجہ تلفظ ادائیگی درست نہیں ہے، تو ان کے لیے ہمارا یہ آن لائن کورس جاری ہے۔ اس کا انشاءاللہ آج ہم 7واں سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اسباق کی ویڈیو وہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر ان کے لنک موجود ہے، آپ ان ویڈیو کو لازمی سے دیکھیں، اور ان کے لنک یہاں پر آپ کو آئی بٹن یہ میری بائیں سائڈ پہ ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو وہاں سے اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب آپ کو نظر آئیں گے، تو وہاں سے بھی جا کر آپ وہ ویڈیو پرانے اسباق دیکھ سکتے ہیں۔ آج 7واں سبق ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن کریم سامنے موجود ہے تو اس کو اوپن کر لیں، وگرنہ یہ میری بائیں سائڈ پہ آپ کو قرآن کریم نظر آ چکا ہے، اس کے اوپر ذرا آپ توجہ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج ہم نے جو شروع کرنا ہے وہ آیت نمبر 43 تک وہ ہم پڑھ چکے تھے، آیت نمبر 43 سے اب آگے ہم نے پڑھنا ہے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس، اتأمرو را کے اوپر پیش آگے واو، اور الناس نون کے اوپر زبر آگے الف، تو دونوں کو لمبا کرنا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، کوئی حرف لمبا نہیں۔ وتنسون، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، مجہول نہیں پڑھنا۔ انفسکم، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا۔ وانتم، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا۔ تتلون الکتاب، تتلو لام کے اوپر پیش آگے واو آ رہی تو صرف لام کو لمبا کرنا ہے۔ تتلون الکتاب، کتاب تا کے اوپر کھڑی زبر۔ افلا لام کے اوپر زبر آگے الف، افلا تعقلون، تعقلون لام کے اوپر پیش آگے واو تو لام کو لمبا کرنا ہے۔ آگے جی، واستعینوا، واستعینوا عین کے نیچے زیر آگے یا ہے اور نون کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے تو عین اور نون کو صرف لمبا کرنا ہے۔ واستعینوا بالصبر، بالصبر کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، نہ اس کو مجہول پڑھنا ہے۔ بعض لوگ اس کو بالصبر پڑھتے ہیں، بالصبر یہ مجہول پڑھنا یہ بھی غلط ہے۔ اور آگے ہے والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ لام کو صرف لمبا کرنا ہے کیونکہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ میں نے جو 10 اصول آپ کے سامنے عرض کیے تھے، ان اصولوں میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں پر گول تا کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہو، گول تا کے اوپر وقف کرتے وقت اس کو گول ہا کے اندر چینج کریں گے۔ اب یہاں پر ہم والصلاتی تا کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں تو وقف کیسے کریں گے؟ والصلاۃ، وَإِنَّهَا ہا کے اوپر زبر آگے الف، لَكَبِيرَةٌ، لَكَبِی با کے نیچے زیر آگے آ رہی ہے تو با کو لمبا کرنا ہے۔ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا، إِلَّا لام کے اوپر زبر آگے الف، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، عَلَى الخا، خا کے اوپر کھڑی زبر ہے، خا کو لمبا کرنا ہے، اور خاشعین عین کے نیچے زیر آگے جا آ رہی ہے تو عین کو لمبا کرنا ہے۔ علی الخاشعین، الذین زال کے نیچے زیر آگے یا ہے تو زال کو لمبا کرنا ہے۔ الذین یظنون، یظنون نون کے اوپر پیش آگے واو ہے تو نون کو لمبا کرنا ہے۔ یظنون انہم، کوئی حرف لمبا نہیں۔ ملاقو، مولا لام کے اوپر کھڑی زبر، لام کو لمبا کرنا ہے۔ قاف کے اوپر پیش آگے واو، قاف کو بھی لمبا کرنا ہے۔ ملاقو ربہم، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، ربہم۔ وانہم، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، وانہم الیہ، یہاں پر ذرا توجہ کیجیے گا، یہاں پر آپ اگر پنجابی ہیں، پٹھواری ہیں، پشتو ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، کوئی بھی ہیں، تو یہاں پر آپ کا جو لہجہ ہے وہ اس کو علیہ پڑے گا۔ جو ہمارا جو لہجہ ہے نا، پنجابی، پٹھواری، پشتو، پنجابی، یہ جو لہجے ہیں وہ ہمارے لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جبکہ الیہ ہے یہ مجہول ہے اور مجہول پڑھنا یہ غلط ہے، جبکہ صحیح تلفظ کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، را کے اوپر کھڑی زبر، را کو لمبا کرنا ہے۔ راجعون عین کے اوپر پیش آگے واو ہے تو عین کو لمبا کرنا ہے۔
آگے یا بنی اسرائیل اذکروا، یہاں پر دیکھیں کون کون سا حرف میں نے لمبا کیا ہے. یا بنی نون کے نیچے زیر آگے یا مد بھی لگی ہوئی ہے تو یا بنی نون کو لمبا کرنا ہے. اسرائیل را کے اوپر زبر آگے الف اور مد لگی ہوئی ہے اور مد بھی بڑی ہے، اس کو کم و بیش 5 الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے. اسرائیل آگے حمزہ کے نیچے زیر آگے یا ہے تو حمزہ کو بھی لمبا کرنا ہے. اسرائیل اذکروا، رو را کے اوپر پیش آگے واؤ تو را کو لمبا کرنا ہے. نعمتی یلتی، نعمتی کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. آگے یلتی تا کے نیچے زیر آگے یا رہی ہے تو صرف تا کو لمبا کرنا ہے. نعمتی یلتی. انعمت، یہاں پر بھی بہت سارے ہمارے دوستو احباب وہ اس کو مجہول پڑھتے ہیں، انعمتو پڑھتے ہیں. انعمتو، یہ انعمتو پڑھنا یہ غلط ہے. صحیح تلفظ کیا ہے؟ انعمت علیکم. وانی نون کے نیچے زیر آگے جائے. وانی فضلتکم، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. فضلتکم علی العالمین. علی العین کے اوپر کھڑی زبر ہے، دوسری عین، عالمین کی عین. علی العالمین میم کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے تو اس میم کو لمبا کرنا ہے. آگے جی واتقوا، قاف کے اوپر پیش آگے واؤ. واتقوا یوم لا تجزی، یوم لا لام کے اوپر زبر آگے الف. یوم لا تجزی ذا کے نیچے زیر آگے جا. تجزی نفس عن نفس، نفس عن نفس کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. شیئا، یہاں پر بھی ہمارے بہت سارے افراد احباب وہ اس کو بھی، اس لفظ کو بھی مجہول پڑھتے ہیں، شیئا پڑھتے ہیں. شیئا، جبکہ یہ شیئا مجہول ہے اور یہ غلط ہے. صحیح تلفظ کیا ہے؟ شیئا، شین زبر یا شی حمدہ دو زبر ان، جب وقف کریں گے تو شیئا ہوگا. شیئا آگے ملا کر پڑھیں گے. شیئا ولا یقبل، شیئا ولا لام کے اوپر زبر آگے الف. ولا یقبل، یقبل کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. منہا ہا کے اوپر زبر آگے الف تو ہا کو لمبا کرنا ہے. منہا شفاعت، شفا فا کے اوپر زبر آگے الف تو فا کو لمبا کرنا ہے. شفاعت والا لام کے اوپر زبر آگے الف، لام کو لمبا کرنا ہے. والا یؤخذ، یؤخذ کیونکہ میں نے عرض کیا تھا 10 اصولوں میں کہ جہاں پر حمزہ کے اوپر جزم ہو تو وہاں پر حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. ولا یؤخذ پڑھنا یہ غلط ہے. صحیح تلفظ کیا ہے؟ ولا یؤخذ جھٹکے کے ساتھ. ولا یؤخذ منہا ہا کے اوپر زبر آگے الف. منہا عدل، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. عدل ولا ہم لام کے اوپر زبر آگے الف. ولا ہم ینصرون، ینصرون را کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے تو صرف را کو لمبا کرنا ہے. آگے جی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وَإِذْ نَجَّيْنَا نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو نون کو لمبا کرنا ہے. نَجَّيْنَاكُمْ من آل فرعون، من آل، یہاں پر بھی ذرا توجہ کیجیے گا. یہاں پر بھی ہمارے بہت سارے افراد احباب وہ پنجابی پٹھواری لہجے کے اندر یہ آل فرعون، آل لام کو مجہول پڑھتے ہیں جبکہ یہ مجہول پڑھنا یہ غلط ہے. صحیح تلفظ کیا ہے؟ من آل، من آل فرعون. فرعون کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. یسومونکم، یسو سون کے اوپر پیش آگے واؤ، میم کے اوپر پیش آگے واؤ آ رہی ہے تو دونوں کو لمبا کرنا ہے. یسومونکم سوء العذاب، سو اوپر بڑی مد ہے تو اس مد کو 5 الف کے برابر کم و بیش لمبا کرنا ہے. آگے العذاب، عذاب زار کے اوپر زبر آگے الف آ رہا ہے تو زار کو بھی لمبا کرنا ہے. سوء العذاب یذبحون، یذبحون ہا کے اوپر پیش آگے واؤ ہے تو ہا کو لمبا کرنا ہے. یذبحون ابناءکم مد لمبا کرنا ہے. وَيَسْتَحْيُونَ، وَيَسْتَحْيُونَ یا کے اوپر پیش آگے واؤ آ رہی ہے تو یا کو لمبا کرنا ہے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم بڑی مد ہے 5 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے.
वफ़ी ज़ालिकुम, वफ़ी फा के नीचे देर आगे जा, वफ़ी ज़ालिकुम, ज़ाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, ज़ालिकुम बलाउम, बाला लाम के ऊपर बड़ी मादा है, इसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करना है। आगे है जी लफ्ज़ मिर रब्बिकुम। मैंने अर्ज़ किया था कि जहाँ पर जज़म वाला हरफ और आगे शद वाला हरफ इकट्ठे आ जाए तो जज़म वाला हरफ नहीं पढ़ा जाता, जिसको तजवीद के अंदर यरमलून का कायदा कहा जाता है। लेकिन मैं चूँकि बहुत ही सादा अंदाज में, आम फहम ज़ुबान में अंदाज में आपको समझाता हूँ, तो इससे आप बस यही समझें कि यहाँ पर जज़म वाला हरफ शद वाला हरफ इकट्ठे हो तो जज़म वाला हरफ नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर मिन रब्बिकुम पढ़ना गलत होगा। सही कैसे है? बलाउम मिर रब्बिकुम, मीम को डायरेक्ट रा के साथ मिलाएंगे। मिर रब्बिकुम अज़ीम, अज़ीम वा के नीचे ज़ेर, आगे या आ रही है तो वा को लंबा करना है। आगे लास्ट आयत वइज़ फ़रक़ना, वइज़ फ़रक़ना, नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ तो नून को लंबा करना है। फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, कोई हरफ लंबा नहीं करना, बिकुमुल बहरा फ़अंजयनाकुम, फ़अंजयना, नून के ऊपर खड़ी ज़बर है तो सिर्फ नून को लंबा करना, फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना, वअग़रक़ना, नून के ऊपर ज़बर आगे अलिफ है तो नून को लंबा करना है, वअग़रक़ना आला, आला हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, आला फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून, तंज़ुरून, रा के ऊपर पेश आके वाव आ रही है तो इस रा को भी लंबा करके पढ़ना है जी। तो ये था जी आज का हमारा सबक। उम्मीद है कि आपका आज का सबक आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाजमी से अपने दोस्तों अहबाब में शेयर भी कीजिए, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब